وہ براق نیر بہا کے عرض کرنے لگتا ہے آپ سید الملائکہ ہے، جبرائیل امین پاک ہے، ملائکہ کے پیشوا ہے، ملائکہ کے امام ہے، جانیدار ہے، سمجھتے بھی ہے، پہچانتے بھی ہے، قدر و قیمت کی اہمیت بھی رکھتے ہیں۔ میں اس لیے رو رہا ہوں جتنے بھی براق ہیں مجھ سے سب حسین ہے، مجھ سے زیادہ حسن رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ ادب رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ کمال رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ مؤدب ہے۔ اس لیے رو رہا ہوں کہ آج میرے اندر یہ صلاحیتیں ہو جاتی، مکمل طور طریقہ میرے اندر سما جاتا، میں مؤدب بھی ہوتا، خوبصورت بھی ہوتا، حسن و جمال بھی ہوتا، چال چلن بھی نرالا ہوتا۔ آج میں محبوب کبریا کی بارگاہ میں جاتا، میں سواری بن جاتا۔ اس لیے رو رہا ہوں کاش کہ میں بھی حسین ہوتا ان جیسا اور ان جیسا خوبصورت ہوتا، خوشیاں مناتا، جشن میں شریک ہو جاتا۔ جب یہی بات جبرائیل امین پاک نے سنی، آپ کو یہ بات دل پر لگی، آپ نے اسی قرآن کا انتخاب فرمایا، لے کر جبرائیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے۔ اسرائیل نے اپنی کبھی ڈیوٹی کو نہیں چھوڑا، میکائیل نے ابھی کبھی رئیس ذرے برابر بھی کبھی ڈیوٹی میں کمی نہیں کی، اور میکائیل نے بھی جو ڈیوٹی رب بنیاد نے انہیں عطا فرمائی ہے اس نے کبھی بھی کمزوری کو ظاہر نہیں کیا، مگر خالق و مالک نے فرمایا تمہاری ڈیوٹیاں جو سال سے چلتی آ رہی ہے وہ برحق ہے، جو تم نے ڈیوٹیاں دی ہے وہ بہترین ہے۔ آج تمہاری ڈیوٹی یہی ہے، اس جبرائیل کے ساتھ تم نے جانا ہے اور 70,000 ملائکہ کو لے کر کے جانا ہے، درود و سلام کے گجرے پیش کرتے ہوئے جانا ہے، میرے محبوب کو سلام پیش کرنا ہے، اور سلام کے بعد انہیں میری دعوت کا عنوان پیش کرنا ہے، عنوان دینا ہے کہ آپ کا رب آپ کو دعوت بھیجتا ہے اور دعوت کا عنوان پیش کرتا ہے۔ ہر چیز کا معاملہ عجیب و غریب ہوا کرتا ہے، ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت راز ہوا کرتا ہے، مگر جبرائیل امین پاک فرماتے ہیں اس سے پہلے